الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ من اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن کی دعا، اللہم اہدنی فیہ للصالح الاعمال، اے معبود اس ماہ میں مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے۔ وقض لی فیہ الحوائج والآمال، اور میری حاجتیں اور خواہشیں جو ہیں پوری فرما۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، وہ جو سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، اور اے وہ جو کہ ان باتوں کے جاننے والے جو اہل عالم کے سینوں میں ہیں، ان سب کو جانتا ہے۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، محمد اور آل محمد پر جو ہے تو رحمت نازل فرما۔ آج جو ہے ہم نے خداوند متعال سے جو مانگا ہے وہ یہ کہ خدا ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے، رہنمائی کرے، اعمال صالح اور نیک اعمال انجام دینے کی ہمیں ہدایت فرمائے۔ اعمال صالح جو یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہوتی ہے، ہر ایک کو بھی نصیب نہیں ہوتی، یعنی بعض کو خدا توفیق دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ چالاک اور ہوشیار بھی وہ ہوتے ہیں کہ جھپٹ کے ان توفیقات کو جو ہے وہ اویل کرتے ہیں، لے لیتے ہیں خود ہی، یعنی وہ شرما حضوری میں پہلے آپ میں نہیں لگتے ہوئے۔ جب بھی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، جب بھی کوئی توفیق آتی ہے، جب بھی کوئی کار خیر کیا ان کے پاس سے گزرتا ہے تو فوراً جو ہے خود ہی اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر تاکید بھی اسی کی ہے، یعنی جو بار بار ہمیں اقامت میں، اذان میں بتایا گیا کہ حیا 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 حیا، یعنی جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور جو سب سے بہترین عمل صالح ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے بھی وہاں پر بھی جلدی کا ہی حکم دیا گیا کہ اس کو فوراً آپ اور آن ٹائم اور بجا اور جلدی سے اسے ادا کریں۔ جلدی سے مراد یعنی ہے کہ فوراً جب نماز اس کا داخل ہوتا ہے اسی وقت۔ جلدی سے مطلب یہ نہیں کہ فوراً فاسٹ نہیں، یعنی فوراً اس کو اول وقت کو ادا کریں، پھر اطمینان سے آپ ادا کریں۔ اور پھر اعمال صالح میں پھر نیت بھی جو ہے بہت ہی کاؤنٹ کرتی ہے تمام ان چیزوں میں، یعنی جتنی زیادہ انسان کی نیت خالص ہوگی اتنا زیادہ جو ہے اس کا عمل خداوند متعال کی بارگاہ میں مقبول اور قبول بھی ہوگا۔ کہ روایات میں ملتا ہے کہ کونوا علی قبول العمل اشحتاً، کہ آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ اعمال کو جو ہے قبول کروائیں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ ہمارے اعمال کتنا خدا قبول کرے گا، کتنا اس میں سے قبول نہیں کرے گا نہیں معلوم۔ اس میں بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، نیت ہے، اخلاص ہے، پھر اس کے بعد جو فقہی احکام ہے، صحیح میں نے وضو کیا، کپڑے میرے صحیح تھے، قبلہ میرا صحیح تھا، جہاں پر نماز پڑھی ہے وہ جگہ کیسی تھی، تو یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آئٹمائزیشن کے بعد خداوند متعال کتنا اس عمل میں سے قبول کرے گا ہمیں نہیں معلوم۔ کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اسے ادا کرتے ہیں، یہ نماز جو ہے اوپر جاتی ہے آسمانوں کی طرف، نماز کے بعض حصے جو ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں، جو حصے نماز کے قبول ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتے وہ پھینک دیے جاتے ہیں ہمارے اوپر۔ اور پھر جس نے نماز کو ادا کیا صحیح طریقے سے، نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر کسی نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہاں پر نماز کہتی ہے کہ خدا تمہیں ضائع کر دے جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا۔ تو اعمال کو قبول کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک جو آسان طریقہ ہے، مثلا اگر آپ کو کوئی
دعا ہے، کوئی حاجت ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو، تو بتاتے ہیں علماء کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، یعنی مجھ پر بھی واجب ہے، آپ پر بھی واجب ہے، امام زمانہ پر بھی واجب ہے۔ اب جب کوئی کام ہم لوگ انجام دیں گے اور پھر کہیں گے ان کے والدین کو، یا مثلاً آپ فرض کریں کوئی حاجت آپ کی ہے، اس حاجت کے لیے جو ہے آپ امام کے پاس جاتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ امام آپ کی والدہ کا واسطہ، یعنی حضرت نرجس خاتون کا واسطہ، یا جو ہے آپ واسطہ ان کو بنائیں، ماں کو، پھر اس کے بعد جو ہے امام سے مانگیں۔ تو یہاں پر جب ماں جو ہے اپنے فرزند کو کوئی کام کہتی بھی ہے اور اگر کوئی امر کرتی بھی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بیٹے کے اوپر امر جو ہے اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے حاجات اور اپنی دعاؤں کو، یعنی حضرت نرجس خاتون کی وساطت سے جو ہے وہ امام سے لے سکتے ہیں، یا اگر ابوالفضل العباس سے آپ مانوس ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس تسبیح سے پہلے جو ہے 100 مرتبہ صلوات پڑھیں ام البنین کے نام، پھر اس کے بعد آپ کہیں ابوالفضل العباس سے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، پھر اس کے بعد مانگیں 133 ٹائمز، اور کیونکہ یہاں پر حضرت ام البنین کو بھی واسطہ قرار دیا، اور جب ام البنین اپنے بیٹے ابوالفضل سے کہیں گی تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سننا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹپ ہے جو کہ مومنین اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو جو ہے وہ پورا قبول کروانے کے لیے۔ تو اعمال صالح، یعنی اعمال صالح کی خداوند متعال ہمیں اس کی طرف ہمیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم اعمال صالح کو جو ہے وہ بجا لائیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ بہترین مہینہ ہے ان تمام ٹریننگز کے لیے۔ اور پھر جو والدین کا جو یہ رول ہے، مرحوم یہاں پر مرحوم آیت اللہ العظمہ میلانی وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے۔ آیت اللہ میلانی جو ہے وہ مشہد میں ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 1950s کے مراجع تقلید میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے، کہتے ہیں کہ انہی 1950s میں جب یہ ٹریولنگ وغیرہ، تو یہ ایئر ٹریول تو اتنا نہیں تھا، تو لوگ ٹریول کرتے تھے کشتیوں پر سفر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہندوستان سے قافلہ آیا زیارتوں پر، کربلا جب پہنچے تو محرم کے ایام تھے، تو نجف میں کربلا میں جو ہے وہ جو جس طرح عزاداری ہوتی ہے سارا دن ساری رات، اور پھر وہاں پر 2 بھائی تھے جو کہ عزاداری کرتے تھے بہت ہی حزین اور بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا یہ زوار کا ہندوستان سے، ان کو جو ہے بڑا پسند آیا، ان کا پڑھنے کا انداز، ان کا جو ہے وہ رونے کا اور پھر عزاداری کا انداز۔ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کو انہوں نے جو ہے وہ انڈیا بلایا، ہندوستان یہ آئے بامبے، اور وہاں پر جو ہے وہ پڑھتے تھے ان کے امام باڑوں میں انڈیا والوں کے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مقبول ہو گئے بہت ہی جلدی، اور پھر ان کے وہ فریکوینٹ وزٹرز بن گئے ہندوستان کے، یعنی یہ دونوں بھائی محرم سفر میں جو آتے تھے یہاں پر ہندوستان میں پڑھنے کے لیے، پڑھ کر واپس آ جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جب یہ پہنچے، یہ ان کا دونوں بھائی ہندوستان بامبے، تو وہاں پر ایک قافلہ جو ہے وہیں پر اسی پورٹ پر حج کے لیے جا رہا تھا، یہ کیونکہ جاتے تھے یہ لوگ پہلے، لمبا سفر تھا، کچھ مہینے پہلے ہی نکلتے تھے سفر کے لیے۔ تو وہاں پر دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے، تو چھوٹے بھائی نے جو ہے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تو مستحب ہے، یہ حج واجب ہے ہم پر، حج پہلے انجام دیں پھر اس کے بعد آ جائیں گے یہاں پر۔ تو بڑے بھائی نے کہا لیکن ہم نے یہاں پر ان کو وعدہ کیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، اس کو ہم پورا کر لیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا حج کا۔ اب یہ دونوں میں آپس میں جو ہے تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ واجب ہے، انہوں نے کہا، پھر چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں حج پہ، میں حج کر کے آ جاؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے جو باقی کے جو سفر کے جو ایام ہوں گے میں پڑھ لوں گا ساتھ مل کر۔
تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ حج پر چلا گیا، بڑا بھائی یہیں بامبے میں رک گیا، اور جب یہ واپس آتے ہیں چھوٹے بھائی جو ہیں وہ حج سے آ کر دیکھا کہ یہ جو استقبال جس طرح ہوتا تھا ہمیشہ ان کا ہر دفعہ، اس دفعہ جو ہے وہ سی پورٹ پر اس طرح کا ان کا استقبال نہیں ہوا، یعنی تھوڑا سا ایک آف استقبال تھا۔ تعجب کیا کہ کیوں اس طرح، یہ تو ہمیشہ اس سے پہلے بہت ہی زیادہ اچھا مجھے گریٹ کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، لیکن اس دفعہ مختلف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی دوران ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ جو چھوٹا بھائی تھا بہت ہی پریشان، یہ دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو وطن سے دور ان کا انتقال ہوا، دوسرا جو ہے وہ حج کو انجام نہ دے کر حج انجام نہیں دیا اور پھر مر گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے توسل کیا خداوند متعال سے، بہت ہی رویا مانگا کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے ایک کنیکشن کریٹ ہو میرے اور میرے بھائی کے درمیان، وہ جو برزخ میں ہیں وہ ان کے ساتھ، تاکہ مجھے معلوم ہو کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، اگر کوئی ضرورت ان کی ہے تو میں پوری کروں اس طرف سے۔ تو کافی جی ہاں توسلات کے بعد مکاشفہ ہوا، میں نے اپنے بھائی کو دیکھا برزخ میں، کہا کہ کہاں ہو، کیسے ہو، کس طرح اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی برا ہوا میرے ساتھ، بہت ہی برا ہوا، بہت ہی مشکل سے میں گزرا، موت بھی میری بڑی سخت تھی، اور سب جو ہے وہ اس حج کو انجام نہ دینے کی بنا پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی وہاں سے برزخ سے، لیکن ابھی میری سچویشن جو ہے وہ بھی چینج ہونے والی ہے۔ پھر بتایا کہ وہ چینج ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ مجھے جو ہے کیونکہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے، دینے والے جو ہیں وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوا تو انہوں نے فوراً دستور یہ دیا، انسٹرکشنز یہ دیے کہ مجھے جو ہے وہ ایک سیکلوڈڈ سیل میں ڈالا جائے، اکیلا، ہر ایک سے دور، اور پھر اس کے بعد دوبارہ انسٹرکشنز آئے کہ ان کو جو ہے اور بھی زیادہ سختی میں رکھا جائے۔ تو جب وہ آئے لے کر جانے کے لیے مجھے ملائکہ، تو اس وقت میں رونے لگا، کیونکہ میں تھا بھی ذاکر مداح، اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ہمیشہ میں روتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا۔ تو جو ہی وہ لوگ آئے، دو ملائکہ مجھے لے کر جانے کے لیے وہ دوسرے کنفائنڈ سیل کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو ہے میں نے شروع کر دیا پڑھنا، دست منو عنایتو لطف عطا یا فاطمہ، قلب منو محبت و روز جزا یا فاطمہ، منم به بذل دست فاطمه به خاک پای فاطمه، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه۔ میں متوسل ہوا حضرت فاطمہ سے، جو ہی ان کو پکارا تو وہ فوراً حاضر ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ کیا ہوا، کیوں پکارا؟ تو بتایا کہ مجھے بچا دیجئے، میں اس اسٹیٹس میں ہوں۔ حضرت نے جو ہے ان دو ملائکہ سے فرمایا کہ لے کر جائیں حضرت امیر کے پاس اور ان سے کہیں کہ میں نے شفاعت کی۔ جو ہی حضرت امیر کے پاس پہنچے ہم لوگ، یعنی دو ملائکہ اس ذاکر کے ساتھ، حضرت امیر نے فرمایا کہ دوبارہ یہاں پہ کیوں لے کر آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا کہ ان کو سزا دی جائے۔ جو ہی لے کر آنے لگے واپس، دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا وہی قصیدہ پڑھنا، دست منو عنایت و لطف عطا یا فاطمہ، قلب منو محبت و روز جزا یا فاطمہ، آخر تک۔ تو دوبارہ حضرت فاطمہ آتی ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے یہی اپنی درخواست پیش کی۔ اب اس دفعہ جو ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں خود ہی ساتھ چلوں گی تمہارے۔ تو ان دو ملائکہ کے ساتھ یہ ذاکر اور پھر حضرت فاطمہ بھی ساتھ میں آتی ہیں حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس۔ امیر المؤمنین حضرت زہرا کے حضور میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا زہرا؟ فرماتی ہیں کہ یہ ہمارا ذاکر ہے، ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے پڑھا، خدمت کی، اب یہاں پر جو ہے اعمال میں ان کی جو ہے وہ کمی ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ کریں۔ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں کر کیا سکتا ہوں؟ جو کرائیٹیریا مجھے شفاعت کا دیا گیا ہے اس پہ یہ نہیں اترتے، یہ ذاکر اس کرائیٹیریا پر نہیں اترتا، کیونکہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو شخص
حج کیے بغیر مرتا ہے مات یہودین او نصرانین، یہودی یا نصرانی کی موت مرا ہے، اور ان کے لیے تو شفاعت بھی نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ تو ہونا چاہیے اور ان کی مدد ہمیں کرنی ہے۔ وہاں پر فوراً جو ہے حضرت فاطمہ امام عصر امام مہدی علیہ السلام کو بلاتی ہیں، اور پھر جب پکارا فوراً امام مہدی علیہ السلام اپنی دادا اور دادی کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت زہرا فرماتی ہے کہ یہ جو ذاکر ہمارا ہے، ساری زندگی ہمارے لیے پڑھا اور پھر لوگوں کو رلایا، خود بھی رویا، اور میرے حسین کے غم میں یہ مصائب پڑھتا تھا، اس کے اعمال میں جو ہے شارٹ فال ہے، اسے جو ہے پورا کرنا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سال جو ہے اس کی طرف سے آپ مہدی جو ہیں وہ حج بجا لائیں گے۔ تو انہوں نے بھی اپنی دادی کی بات مانی اور قبول کیا، اور جب وہ جو شارٹ فال تھا، حج کی جو کمی تھی ان کے اعمال میں، اس حج کو جو ہے وہ پورا کیا اس امام عصر علیہ السلام نے، اور پھر امام کا حج بھی جو ہے مقبول حج ہے۔ اس حج کی بنا پر پھر ان کے جو اعمال میں جو کمی تھی وہ بھی پوری ہوئی۔ ہم پر آپ پر جو ہے وہ ایک ہی حج واجب ہے زندگی میں، اور یہ جو ہمیشہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں اور بتایا بھی ہے، اور پھر کہ ہر حج ہر سال جو ہے امام زمانہ میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، ہر سال وہ جو ہے حج بجا لاتے ہیں۔ حج تو ان پر بھی ایک ہی واجب ہے جس طرح مجھ پر ایک ہی واجب ہے، تو یہ جو ایکسٹرا حج جو کرتے آ رہے ہیں، یعنی یہ گویا یہ کہ ہمارے آپ کی جو مومنین کے جو شارٹ فالز ہیں، جو ان کی جو کوتاہیاں خامیاں جو انہوں نے حج جو بجا نہیں لائے، ان کی طرف سے جو ہے وہ نیابتی حج جو ہے وہ امام انجام دیتے ہیں۔ معصومین کا جو ساتھ ہے ہمارا، ایک عجیب خداوند متعال نے ایک خاص عنایت مومنین کے لیے رکھی ہے، شیعوں کے لیے، اور پھر بینیفٹ بھی سارے انہی کی طرف آتے ہیں، یعنی ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی امام کو میرا حج کرنے سے ان کو کیا ملے گا؟ زحمت ہی ہے، جانا ہے، زحمت ہے، حج انجام دینا ہے، اور مومنین کے لیے معصومین علیہ السلام ایسے ہی ہیں، یعنی عادتہم الاحسان، عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، عادت جو ہے آپ کی احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، وسجیتکم الکرم، اخلاق جو ہے ائمہ اطہار کا یہی کرم ہے، عنایت ہے، عطا کرنا ہے، دینا ہے، اور پھر دیتے بھی ہیں لاوشلی، بے حد، بے انتہا، بے باک، بغیر کسی ریٹرنز کی امید کے۔ نہیں، کیا ہم سے کیا ریٹرن کی امید ہے؟ ہمارے اعمال تو ویسے ہی خراب ہیں، پھر ہم سے ریٹرن ان کو کیا ملے گا؟ تو ون سائیڈڈ گیونگ ہے، ون سائیڈڈ بیسٹوول ہے، اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی اسی ایمان کی خاطر جو ہمارا ہوتا ہے ائمہ اطہار کے ساتھ۔ حدیث میں وہاں پر امام صادق جو ہے وہ ابن جندب کے نام ظاہراً وصیت ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ لکل شیء اساس، ہر چیز کی جو ہے ایک بنیاد ہے، واساس الاسلام حبنا اہل البیت، اور اسلام کی اساس جو ہے اسی ہماری محبت پر رکھی گئی ہے، حب اہل بیت علیہم السلام، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی محبت پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور محبت کی ڈیفینیشن بھی قرآن نے بتا دی کہ اگر آپ کا دعویٰ اور کلیم یہ ہے کہ آپ محبت رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، اگر پیروی کرو گے یحببکم اللہ، تمہیں بھی جو ہے اس طرف سے محبت خداوند متعال کی ملے گی۔ یہ ایک ریسیپروکل محبت ہے، ٹو سائیڈڈ محبت ہے، یعنی اگر اس طرف سے ہوگا تو اس طرف سے بھی یقیناً ہوگا، اگر ایک طرف سے محبت نہیں ہے یا اطاعت نہیں ہے تو پھر وہاں سے ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال ائمہ اطہار جو ہیں وہ ان کو جو ہے کمپیئر کرنا ہی جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو ہے وہ عادتکم الاحسان، ان کی عادت جو ہے وہ احسان ہے اور اچھائی اور نیکی کرنا۔ ظاہراً یہ سیشن آخری سیشن نہیں ہے، تو اور پھر لیلۃ القدر بھی قریب ہے۔ لیلۃ القدر کے شب قدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی خمس خصال،
یعنی 5 خصلتیں میری امت کو جو ہے دی گئیں. لم یؤتہن امت نبی قبلی، یعنی یہ خصلتیں کسی اور نبی کسی اور امت کو جو ہے کبھی نہیں دی گئیں. پہلی چیز، جب وہ شب اول ماہ مبارک رمضان ہوتی ہے، نظر اللہ عز وجل الیہم ونظر اللہ ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ، یعنی خداوند متعال جو ہے وہ ہر ایک کی طرف جو ہے وہ نگاہ اور نظر کرتا ہے، اور جس پر خدا کی نظر ہوتی ہے یعنی خدا کی نگاہ ہوتی ہے تو وہاں پر خداوند متعال اسے عذاب نہیں کرتا. ایک تو یہ خاصیت ہے امت پیغمبر کے لیے اور پہلی امموں کو نہیں دیا گیا. والثانیہ خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بہرحال پیاس اور بھوک کے خاطر اس کا منہ فریش نہیں رہتا. تو یہاں پر یہ جو خداوند متعال کے نزدیک یہ ان فریشنس جو ہمارے منہ کے اندر ہوتی ہے، فرماتا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک جو ہے یہ مسک سے زیادہ بہتر خوشبو ہے. 2 تیسرا یستغفر لہم الملائکہ فی کل یوم و لیلہ، یعنی مومنین کو یہ ملائکہ جو ہے دن رات ان کی جو ہے طلب مغفرت کرتے ہیں. یہ تیسری خاصیت. والرابع خداوند متعال جو ہے اپنی جنت کو جو ہے وہ یہ خطاب کرتے ہوئے یہ حکم اور یہ دستور یہ کمانڈ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے تم تیار کرو، یعنی زینت پریپیئر یور سیلف، تزینی واستعدی لعبادی، اپنے آپ کو جو ہے تیار کرو میرے بندوں کے لیے. یوشک ان یستریحوا من نصب الدنیا، یعنی ان قریب یہ لوگ آ کر یہاں پر تمہارے ہاں آرام کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دنیا کا جو غم ہے، دنیا کی جو مشکلات ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، ان سب سے جو ہے نجات پا کر یہاں پر اس کچھ دیر کے لیے ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ان سے جو ہے جنت کو تیار کرتا ہے خداوند متعال. وَيَسِيرُوا إِلَى دَارِ کرامتی، اور میرے جو ہے اس کرامت کے گھر میں جو ہے وہ لوگ آئیں گے یہاں پر، تو اپنے آپ کو تیار کرو. 5واں جو ہے اذا کان آخر لیلۃ من شہر رمضان، جب آخری رات ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان کی، غفر اللہ عز وجل لہم جمیعا، یعنی خداوند متعال ان سب کو جو ہے معاف کر دیتا ہے، سب کو. فقال رجل، کسی ایک نے کہا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کہا کہ یہ لیلۃ القدر میں اس طرح ہوگا. قال لا اما ترون العمال اذا عملوا کیف یؤتون اجورہم، کہا کہ دیکھا نہیں تم لوگ جب کسی کے لیے کوئی شخص جب کام کرتا ہے، جو ہی کام کیا اس نے فوراً اس کی اجرت اور اس کی جو ہے پے چیک اس کو دے دی جاتی ہے. کہ یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگ آئے یہاں پر خدا کی عبادت کی، جو ہی عبادت ختم ہوئی یہاں پر نتھنگ جو ہے پینڈنگ، کچھ بھی پوسٹ پون نہیں ہوتا. خداوند متعال جو ہے فوراً انسٹنٹلی جو ہے ان کو ان کا اجر و ثواب، ان کا جو ہے پے چیک ان کو اسی جو ہے وہ آخر ماہ مبارک رمضان میں فوراً دے دیتا ہے. یہ 5 خصلتیں جو ہیں خداوند متعال نے اپنی رسول، اپنے جو محبوب رسول تھے ان کی امت کو دیں. اچھا، کیونکہ شب قدر ہے، شب قدر جو ہے سورہ قدر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر بہت ہی تاکید ہے سورۃ القدر کی. اس ماہ میں مستحب ہے کہ ہر روز 1000 مرتبہ یہ سورہ قدر پڑھا جائے. ہیں بہت سے لوگ جو پڑھتے بھی ہیں، جتنا بھی ہو سکے پڑھیں یہ سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوا مکے میں، 5 آیات ہیں، اور پھر اس کا موضوع جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. موضوع جو ہے وہ نزول قرآن ہے،
لیلۃ القدر کی اہمیت، لیلۃ القدر کی برکت، اور یہ کب تک یہ برپا ہے لیلۃ القدر، یہ تمام اس کے بارے لیلۃ القدر کے بارے میں اس سورہ قدر میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ وہاں پر خود لیلۃ القدر جو کہ کون سی ہے نہیں معلوم، شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، نہیں معلوم۔ یہ بھی ایک سسپینس ہے جو خداوند متعال نے رکھا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدینے میں بھی نازل ہوا۔ وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بنی امیہ جو ہے وہ رسول اللہ کے منبر کے اوپر سوار ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ کافی پریشان ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوا یہ سورہ کہ خدا نے جو ان کو امید دی کہ سلام ہی تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ جو خیر من الف شہر، یعنی وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 رات، کیونکہ حکومت بنی امیہ بھی جو ہے وہ 1000 مہینے تھی، یعنی 84 ایئرز۔ پھر یہ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی حکومت، اور جو باقی ہے اور جو برپا ہے اور جو برجا ہے وہ رسول اللہ ہی کا مشن ہے، رسول اللہ ہی کا دین ہے، اور پھر رسول اللہ ہی کی جو نسل مبارک ہے وہی باقی ہے۔ اس سورہ قدر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ من قرأہا، جو پڑھتا ہے سورہ قدر کو، اس کو جو ہے اجر دیا جائے گا کمن صام رمضان و احیا لیلۃ القدر، یعنی ایک سورہ قدر کی تلاوت کی خاطر، یعنی گویا تمام مہینے کا جو روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ جو ہے، اور پھر شب قدر کو آپ شب قدر کو جو ہے بیداری میں اور احیاء میں گزاریں، جو ثواب اس کا ملے گا ایک سورہ قدر کی تلاوت سے آپ کو ملے گا۔ من قرأ انا انزلناہ بجہر کان کشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، اگر کوئی یہ سورہ قدر کو بآواز بلند پڑھے تو یہاں پر اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اس مجاہد کا ثواب ملے گا جو کہ جہاد کر رہا ہے اپنی تلوار سے۔ ومن قرأہا سرا کان کالمتشہد بدمہ فی سبیل اللہ، اور جس نے سورہ قدر کی تلاوت کی لیکن آواز کے ساتھ نہیں، یعنی بالکل وسپر، دھیمی آواز میں، تو وہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا جو کہ مجاہد اپنے خون میں غلطہ ہو، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ یہاں پر اس سورہ قدر کی تلاوت کا بھی ملتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ بافضیلت سورہ قدر جو ہے وہ سورہ ولایت ہے، سورہ امام عصر علیہ السلام ہے، اور پھر تمام فضیلتیں جو ہیں اس سورہ قدر کے اندر محفوظ ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلی آیت جو اس کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے جو ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کون سی ہے نہیں معلوم، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا قرآن کو۔ قرآن کے جو ہے وہ 2 نزول ہیں، 2 طریقے سے خدا نے قرآن کو نازل کیا، ایک دفعی، دوسرا جو ہے تدریجی، یا آسان الفاظ میں آج کل کی ڈیفینیشنز میں، ایک دفعہ جو ہے سارا قرآن جو ہے وہ انسٹنٹ ڈاؤن لوڈ ہوا رسول اللہ کے مبارک دل پر لیلۃ القدر میں، دوسرا جو ہے وہ گریجول ڈاؤن لوڈ تھا، یعنی وہ گریجول ڈاؤن لوڈ یعنی 23 سال کے عرصے میں جب پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی، جب وہ 40 سال کے تھے، غار حرا میں پہلی بار اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ والا سورہ نازل ہوا، یہ پہلی بار جو ہے وحی نازل ہوئی رسول اللہ پر۔ تو یہ جو ہے وہ، اور پھر ہر مناسبت اور ہر موقع کے لحاظ سے آیات نازل ہوتی تھیں، پھر ان کو رسول اللہ جو ہے وہ پبلک کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح جو آخری انسیڈنٹ ہوا 23 سال کے عرصے میں، جب رسول اللہ جو ہے وہ حج پر گئے تھے، واپس آئے تو غدیر کا انسیڈنٹ ہوا، تو وہاں پر جو ہے آخری آیات نازل ہوئی کہ بلغ ما انزل الیک، یعنی لوگوں تک پہنچاؤ جو تم پر نازل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ولایت امیر المؤمنین اور جو ہے ان کی خلافت کا اناؤنسمنٹ۔ تو یہ آخری آیت تھی جو کہ رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ تو یہ جو آیات گریجولی اور پھر نازل ہوئی، انہیں کہتے ہیں تدریجی۔ تو پہلی بار جو ہے وہ غار حرا میں آیت نازل ہوئی، آخری بار یہاں پر غدیر میں
جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ نے جو ہے اپوائنٹ کیا، آفیشلی بتا دیا، پبلک کر دیا، یہ آیت بھی پبلک کر دی، اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ پبلک ہو گیا. اور جو ہمارے اسلام میں یعنی کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں پایا جاتا جس کے اندر اتنے زیادہ جو ہے وہ شہود، اتنے زیادہ جو ہے وہ وٹنسز موجود تھے جتنے غدیر میں موجود تھے. اور اتنے وٹنسز کے باوجود، اتنی جو ہے وہ بیعت اور پھر قسم اور پھر قبول کے باوجود سب سے زیادہ ظلم بھی جو ہے انہوں نے غدیر ہی پہ کیا. تو قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ جو 1000 مہینوں کا جو یہاں پر ذکر ہوا، یہ بھی جو ہے 1000 مہینوں سے مراد یعنی وہ علم الہی ہے، اس کو کہیں آپ کے خداوند متعال جانتا ہے کہ سب چیز جو کچھ بھی ہے ہوگا انسان کی زندگی میں، سب اسے باخبر ہے. اور پھر اس لیلۃ القدر میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ جو ہے خدا سے مانگیں، کیونکہ مقدرات لکھی جاتی ہیں. مقدرات یعنی جو تقدیر ہے ہماری، وہ لکھی جاتی ہے اگلے سال تک کے لیے، یعنی کون جیے گا، کون مرے گا، صحت کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، پھر جو فائنانسز کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ سب کچھ جو ہے اسی شب قدر میں آپ کو ملے گا. اسی لیے کہا گیا کہ شب قدر کو جو ہے آپ احیاء کریں، یعنی احیاء سے مراد سوئیں نہ، جاگے رہیں. کیونکہ میں نہیں معلوم کہ کس حصے میں جو ہمیں ہماری جو ہے وہ دل کلک کریں گے اور کہاں پر ہماری بات جو ہے وہ فوراً انسٹنٹلی پہنچ جاتی ہے اوپر. اور اگر کسی نے اس کا دل کلک ہوا یا جو ہے وہ درک کر پایا لیلۃ القدر کو، تو وہاں پر جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، وہ شخص جو ہے وہ 1000 مہینے اپنی زندگی میں آگے نکل گیا. 1000 مہینے یعنی 84 ایئرز، اتنے 84 سال جو ہے اپنی زندگی میں وہ آگے نکل گیا. پھر اسی 1000 مہینوں کے حوالے سے تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ 4 بندے تھے بنی اسرائیل میں، انہوں نے جو ہے وہ 80 سال جو ہے عبادت کی تھی، یعنی 1000 مہینے عبادت کی تھی. تو اشارہ وہاں پر بھی ہے کہ خیر من الف شہر، یعنی انہوں نے جو 1000 مہینے عبادت کی. اور یہاں پر ایک لیلۃ القدر کو انسان درک کر لے، وہ 1000 مہینے یعنی 84 ایئرز کا جو وقفہ تھا، اس سے یہ جو ہے فاسٹ ٹریک ہے، انسان جو آسانی سے. یا بعض کہتے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے مراد یعنی بہت ہی زیادہ، یعنی ایبنڈنٹ، فراوان. اور پھر روایات کو دیکھتے ہوئے اور پھر تاریخ میں بھی دیکھتے ہوئے اسی طرح ملتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ 1000 مہینے اس نے جو ہے وہ زرہ جنگی پہنی ہوئی تھی، جنگ سے آدھا دوبارہ جنگ چلا گیا، دوبارہ جہاد، دوبارہ پھر اسی طرح 1000 مہینے. اور لوگ جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے اس شخص کو کہ یہ کتنا نیک ہے اور کیسا جو ہے باہمت بندہ ہے، جو کہ جس نے جو اپنی زرہ جنگی جو پہنی ہے اتاری نہیں اپنی ساری زندگی میں، اور ہمیشہ جو ہے وہ جہاد کے لیے مہیا اور تیار. اور 1000 مہینے جو ہے یعنی 84 ایئرز وہ اس نے اپنے آپ کو اسی جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا. تو خیر، تو وہاں پر بھی اشارہ ہے، وہ عبادات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر اس جہاد کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہاں پر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ شب قدر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل عربی میں یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی فعل جو مضارع کہتے ہیں، یعنی فیوچر آئندہ کے لیے، اور پھر آئندہ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کنٹینیوٹی بھی ہے. یعنی تنزلو یعنی ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے یا ہوتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں یعنی آج بھی ہوتے ہیں، کل بھی ہوئیں گے، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے. تنزلو، تو یہ کنٹینیوٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو کنٹینیوٹی اگر پائی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے ملائکہ، اب کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟
تو اسی طرح جو ہے وہاں پر مجلس میں رسول اللہ کے حضرت امیر موجود تھے، تو خلیفہ اول اور دوم یہ بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا، یعنی خلیفہ دوم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ تنزل الملائکہ، یعنی یہ جو ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے، will continue to descend، ابھی آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ملائکہ کہاں پر نازل ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے وہی کراس کویسچن کیا ان لوگوں سے، کہا تم بتاؤ کہاں پر نازل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں پر نازل ہوں گے. تو وہیں پر رسول اللہ جو اس میں کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں، حضرت امیر کے کاندھوں پر اپنے دونوں مبارک ہاتھ رکھے اور فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوئیں گے، ملائکہ اور روح نازل ہوں گی اس لیلۃ القدر میں، میرے بعد امیر المؤمنین کے مبارک دل پر، ان کے بعد امام مجتبیٰ پر، ان کے بعد امام حسین پر، اسی طرح آج امام عصر سلام اللہ علیہ پر. تو ملائکہ جو ہے ائمت پر، آج امام زمانہ پر آج نازل ہوتے ہیں، اس وقت رسول اللہ پر، آج جو ہے امام عصر پر. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور دیکھیں دو چیزیں یہاں پر، اور جو ترجمے ہیں یہ انگلش کے، اردو کی میں نے دقت نہیں کی، لیکن انگلش کے ترجمے جو عام طور پہ انہوں نے سب نے جو ہے وہ صحیح نہیں کیا. یہاں پر کہتے ہیں کہ ملائکہ اور جو ہے جبرائیل نازل ہوں گے، جبکہ یہاں پر ملائکہ اور جبرائیل نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل خود ملائکہ میں سے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی ملائکہ ایک مختلف مخلوق ہے، روح جو ہے ایک مختلف مخلوق ہے، یعنی ملائکہ اور روح جو ہے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں. ورنہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر یہ کنجنکشن کا جو ہے، یہ جو حرف عطف لا کر ملائکہ کے ساتھ جبرائیل کو ایڈ کرنا جو ہے کوئی جی حسن نہیں رکھتا عربی ادبیات میں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو ملائکہ میں جبرائیل بھی آ گئے، تو یہاں پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور روح، تو یہاں پر اور روح کا مطلب یہ کہ ملائکہ they are a different entity، روح is a different creation. تو یہ دو نازل ہوتے ہیں. کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ امام کے دل پر، اس وقت رسول اللہ کے مبارک دل پر، آج جو ہے امام پر. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل من الملائکہ، جبرائیل ملائکہ میں سے ہیں، والروح اعظم من الملائکہ، روح جو ہے یہ greater than the angels، ملائکہ سے زیادہ جو ہے یہ بزرگ تر ہیں. تو یہاں پر جو ہے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتے ہیں امام پر. پھر آتے ہیں نازل ہوتے ہیں کس لیے؟ یعنی یہی مقدرات کو، تقدیر کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، یعنی وہ سارا جو ہے وہ سائنڈ اینڈ سیلڈ، اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپیچڈ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر. تو بتایا یہ گیا کہ پہلی لیلۃ القدر میں جو ہے وہ آپ کی جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. دوسری میں جو ہے سائنڈ، ان کو جو ہے سائن کر دیا جاتا ہے. تیسری میں جو ہے وہ ڈسپیچ کیا جاتا ہے. تو تینوں لیلۃ القدر کو آبزرو کریں، تینوں کو جو ہے اٹھیں، تینوں میں اعمال انجام دیں، اور پھر نہیں معلوم اس کے بعد بھی ہمیں توفیق ملتی بھی ہے یا نہیں، حیات ہمارے پاس ہے یا نہیں. اس امید کے ساتھ بھی اگلے سال ہم ہوں گے، اس سال بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اس سال کے بارے میں اس اعمال میں یہ ملتا ہے کہ یوں اعمال کو انجام دیں کہ انک تموت غدا، گویا آپ جو ہیں وہ کل مرنے والے ہیں. جب کل مرنا ہے تو پھر یہ آخری ہوا ہے. تو اعمال لیلۃ القدر ہیں تینوں انجام دیں. تینوں میں سے کس کو خدا قبول کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم، تینوں میں سے کون سا جو ہے ہمیں آگے لے کر جائے گا یہ بھی نہیں معلوم. اور پھر یہ ملتا ہے کہ من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو درک کر لیا اس نے جو ہے لیلۃ القدر بھی درک کر لی. تو یہاں پر بھی وہی اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ساتھ.
تو قرآن نازل ہوا، اور اس میں جو ہے عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خدا کی برکات جو ہیں اسی رات میں نازل ہوتی ہیں، یہ ملائکہ اور روح بھی اسی رات کو نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ خوبیاں اور برکات جو ہیں لیلۃ القدر میں۔ کسی نے آ کے جو ہے امام باقر سے پوچھا کہ شب قدر ہے کب؟ تو امام، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے ان تینوں میں سے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کس طرح ہمیں نہ معلوم ہو، کیف لا نعرف والملائکہ تطوف بنا فیہا، جبکہ ملائکہ جو ہے سب جو ہے وہ ہمارے اطراف جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ سارے ہمارے اطراف طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ شب قدر کون سی ہے؟ تو شب قدر معلوم ہے کہ کون سی ہے۔ اور پھر اسی شب قدر میں یہ جو آخری آیت ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو ہے سلام ہے، باقی ہے، اور پھر جو ہے کب تک؟ مطلع الفجر تک، یعنی فجر تک۔ دوسرا یہ کہ سلام جب ملائکہ دیتے ہیں، بھیجتے ہیں، یعنی وہ سلام یعنی ایک اعزاز ہے، ایک عزت ہے ایک انسان کے لیے کہ ملائکہ یہاں پر آ کر بھیج رہے ہیں سلام آپ پر۔ قرآن میں ملتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، جب حضرت ابراہیم کو آ کر بشارت دی کہ ان کو جو ہے ان کے یہاں اسماعیل ہونے والے ہیں، تو ملائکہ آئے، آ کر جو ہے قالوا سلاما، کہا کہ سلام ہو آپ پر۔ تو یہ جو سلام ہے ملائکہ کا عباد اللہ پر، خدا کے بندوں پر، ایک ایکسٹرا جو ہے وہ اعزاز ہے، اور اس کی سلام کی برکات بھی جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں جھونکا یا پھینکا، تو اس وقت یہی ملائکہ کا سلام تھا کہ جو کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ ان کا سلام تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے جلتی ہوئی آگ جو ہے وہ تبدیل ہوئی اس باغ میں اور ٹھنڈک میں، آسائش میں، آرامش میں۔ اسی طرح جب ملائکہ مؤمنین پر سلام بھیجیں گے تو آیا مؤمنین کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ سلام اس سلامتی لاتا ہے۔ سلام ملائکہ کا مؤمنین پر، اور پھر مومن جہنم میں نہیں جلایا جائے گا، کیونکہ اسے جو ہے وہ حفاظت ملتی ہے اس سلام سے۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے لیلۃ القدر کو آبزرو کر سکیں، درک کر سکیں۔ خدا ہم سب کو جو ہے وہ نعمت صحت دے، ویل بینگ دے، حیات دے، عافیت دے، عاقبت دے، تاکہ ہم بھی جو ہے اس لیلۃ القدر کو درک کر سکیں، اور جس طرح تو چاہتا ہے ویسے جو ہے اس لیلۃ القدر میں عبادت کر سکیں۔ خدایا ہمارے اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن بھی جدائی نہ آنے پائے۔ خدایا بحق الحسین و بتسعۃ المعصومین من ولد الحسین علیہ السلام، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔